مسلمانوں کے اسٹیج پر آ کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے مرارجی بھائی دیسائی، وہ آ کر کے بولے مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو، مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جیب سے تنخواہ دوں اور تمہاری مسجد کا دروازہ کھلا رہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ پنڈت جی آپ کو تو پجاری چاہیے، مندر کے لیے خادم چاہیے، آپ مسلمانوں کے لیے امام کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے لیے مؤذن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کے ایک کنارے پر مندر ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہے، سڑک کے ایک کنارے پر مسجد ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مندر کا دروازہ تو کھلا ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، جب تک دونوں دروازے نہیں کھلیں گے ہندوستان کا مقدر کھل نہیں سکتا۔ تم مجھے امام دو، تم مجھے مؤذن دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ ادا کروں گا تاکہ مسجد کے ساتھ، مندر کے ساتھ مسجد کے دروازے بھی کھلے رہیں۔ کبیر داس نے ہندو مسلمانوں کو سبق دیا کہ کسی بھی ہندو کو اٹھا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے، بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے دنیا جانے والی ہے تو جانے والی ہے۔ تو کبیر داس نے کہا کہ جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس پر جھگڑا نہیں ہوتا، یہ دنیا جانے والی ہے، اس پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ فساد کا زمانہ چل رہا تھا، پولیس والے نے مرزا غالب کو پکڑ کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں 50-50، کنیا کا بھی ماموں ہوں، دولہا کا بھی ماموں۔ بولا کہ 50-50 تو بریٹینیا بسکٹ ہے، آپ آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھائی بن کر کے جئیں گے، بھائی بن کر کے مریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوالک ناتی، تاراون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ایک خوبصورت پیغام جس ماحول کے لیے میں نے اس کو بچا کر کے رکھا وہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے آدیواسی۔ آدیواسی ہندوستان میں اتنے کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان اتنے زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن آدیواسی نے جھارکھنڈ میں اپنی سرکار بنا لی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدیواسی قوم مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے، اپنے بڑے کی بات مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے، اپنے بڑے کی مانتی ہے۔ ماننے میں گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی، ان کی سرکار بن گئی۔ ہم اپنے بڑوں سے منواتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کہیں سرکار نہیں۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ اور سردار۔ آپ کالا بلوا سے پنجاب تک دکھا دیجئے کوئی سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا، آپ کو چیلنج ہے، دکھائیے کالا بلوا سے۔ آپ رانی گنج سے پنجاب تک چلے جائیے، کوئی بھی سکھ اور سردار آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بھیک مانگتی ہوئی قوم صرف مسلمان ہے۔ جمعہ کے دن آپ پہنچ جائیے،
پورا ٹولہ پہنچ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، لیکن سکھ اور سردار کو آپ ارریا سے لے کر کے پنجاب تک بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسری خوبی ہے سکھ اور سردار میں کہ داڑھی ضرور رکھے گی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، پگڑی ضرور باندھے گی، چاہے کہیں کا بھی آدمی ہو، کسی حال کا آدمی ہو، کیسا بھی آدمی ہو، سب کچھ چھوٹ جائے، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ جس قوم نے دین دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے دین دھرم کو جوتے کی ٹھوکر میں ڈالا، اللہ نے عزت کی چوٹی سے اٹھایا، ذلت کی پستی میں ڈال دیا۔ 3 قوم اس ہندوستان میں ترقی کر رہی ہے، جانتے کون ہے؟ پہلی قوم مرواڑی، دوسری قوم مہتا، تیسری قوم گجر۔ 3 قوم ترقی کر رہی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ ارریا میں جائیے، وکیل سے پوچھئے کہ مرواڑی کا جھگڑا آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے عدالت میں، تو وہ صاف بولے گا مرواڑی کا جھگڑا نہیں آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، لیکن گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ دوسری خوبی مرواڑی کی کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ نیچے جاتا تو 100 مرتبہ سنبھال کر کے اوپر لاتے ہیں۔ زندگی بھر اگر نیچے جا رہا تو سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ اور مسلمان میں اگر کوئی غلطی سے اوپر جا رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتا ہے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ تو کتا بولا کہ یار میں اس سے بڑھ کر کے ایک خوبی رکھتا ہوں، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑا کو غصہ آیا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کالا بلوا کا گھوڑا ہے، اس نے کہا کہ رانی گنج پاس کر کے جو ارریا پہنچے گا وہ بازی مار لے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ بازی ہار جائے گا۔ تو کالا بلوا کا گھوڑا دوڑ کر کے رانی گنج پہنچ گیا، اور مڑ کر کے دیکھا تو کالا بلوا کا کتا کالا بلوا ہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ کیوں چھوٹے میاں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو اس کتے نے کہا یار میں اپنی قوم سے پریشان ہوں، تم سے پریشان نہیں ہوں، 2 منٹ میں ہم تم کو پیچھے کر دیں گے۔ کالا بلوا کا کتا ہے، یہاں سے دوڑیں گے، رانی گنج جیسے ہی پہنچیں گے، رانی گنج کا کتا روک کر کے بولے گا بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے۔ اگر کوئی نیچے جائے گا تو اس کو سنبھال کر کے مدد دے کر کے اوپر اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ اور جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ ماشاءاللہ یہ کیمرہ ہے، لائیو دکھا رہا ہے اور عورتوں کے پنڈال تک اسٹیج کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ ماں بہنوں کے حوالے سے، سیتا جی اور رام جی کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہابھارت۔ مہابھارت میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مہابھارت میں۔ باپ جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی آبرو کا لٹیرا باپ ہی بن جایا کرتا ہے۔ دوسری کتاب اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے عورت کو عورت بنایا تو اس کا مطلب ہے
کہ پاؤں پھیلا کر کے نہ بیٹھے, پاؤں سمیٹ کر کے بیٹھے. برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے سر اٹھا کر کے نہ چلے, سر جھکا کر کے چلے. رگ وید میں لکھا ہے کہ اگر برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو باریک کپڑا نہ پہنے تاکہ اندر کا جسم کپڑے سے باہر نظر آئے. رامائن میں لکھا ہوا ہے جب رام جی سیتا جی نے بنواس کاٹ لیا, 14 سال کے بعد واپس آئے تو لکشمن جی کو مالا ہاتھ میں دے کر کے لوگوں نے کہا کہ اپنے بھائی کا سواگت کرو, اپنی بھابھی کا سواگت کرو. مالا ڈال کر کے بھائی کے گلے میں ڈالو, مالا اپنی بھابھی کے گلے میں ڈالو. تو لکشمن جی نے مالا لیا, 2-4 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو گئے. پوچھا لوگوں نے ارے کیا ہوا؟ مالا لے کر کے سواگت کرو, اپنی بھابھی کے پاس جاؤ, آبرو بچا کر کے آئی ہے, عزت بچا کر کے آئی ہے, 14 سال کا بنواس کاٹ کر کے آئی ہے, مالا لو اپنی بھابھی کے گلے میں ڈالو. تو لکشمن جی کھڑے, بولا کیا ہوا؟ کہا میری بھابھی کے ساتھ 2-4 عورت اور بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں میری بھابھی کون. کہا سبحان اللہ, 14 سال اپنی بھابھی کے ساتھ رہے جنگل میں, بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا بھابھی تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی, جب باہر نکلتی تھی تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی تھی, میں نے پیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا, اس لیے مجھ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. 4 عورت میں بیٹھی میری بھابھی کون ہے؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. اس دور میں اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا, سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. شنکر بھی یہاں رام بھی اور کرشن یہ بولے, شنکر بھی یہاں رام بھی, شنکر بھی یہاں رام بھی اور کرشن یہ بولے. ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا. لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا, مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا. کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم, بھارت ورش میں جن کے چلیتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم, جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں, آگ لگے اس فیشن میں. ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں, ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں. امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں, گاندھی جی کے آنگن میں.